والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد صدق الله العظيم اللهم صل على محمد النبي وعلى آله وسلم كثيرا۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ۔ اور لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کی بات پر آپ کو تعجب ہوتا ہے دنیا کی زندگی کے بارے میں، اور وہ وَيَشْهَدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور وہ گواہ بناتا ہے اللہ کو اس بات پر جو اس کے دل میں ہے، وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ وہ سب سے زیادہ جھگڑا کرنے والا ہے۔ اور جب وہ پیٹ پھیرتا ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے وہ زمین میں فساد پھیلائے اور کھیتیوں کا نقصان کرے، والنسل اور مویشیوں کا نقصان کرے۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور جب اس سے کہا جائے کہ تو اللہ سے ڈر تو وہ پکڑتا ہے فخر کو گناہ کے ساتھ، فحسبہ جہنم، پس اس کے لیے جہنم کافی ہے، ولبئس المہاد، اور برا ٹھکانہ ہے جہنم۔ اور لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے بیچا اپنی جان کو اللہ کی رضا کو تلاش کرنے کے لیے، اور اللہ اپنے بندوں پر نہایت شفیق اور مہربان ہے۔ گزشتہ آیات کے اندر آپ حضرات کے سامنے حج کے احکامات بیان ہوئے، اور پھر دو لوگوں کا ذکر ہوا۔ ان میں سے ایک قسم کے وہ لوگ تھے کہ جو دنیا ہی اللہ سے صرف مانگتے ہیں، آخرت پر ان کا کوئی یقین نہیں ہے، اور دوسرے قسم کے وہ لوگ تھے جو دنیا کے اندر بھی اللہ سے بھلائی اور خیر خواہی مانگتے ہیں اور آخرت کے اندر بھی۔ اب ان آیات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو وہ لوگوں کا ذکر کیا ان آیتوں کے اندر بھی۔ اس آیت کے اندر کافر اور مسلمان کا ذکر نہیں ہے، بلکہ منافق اور مخلص کا ذکر ہے، کہ منافق کی حرکات اور سکنات کیا ہوتی ہیں، اور جو مخلص یعنی جو اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے جینے والا، مال خرچ کرنے والا، اس کی کیا حالت ہوتی ہے۔ اخلاص والے کی حالت اور کیفیت کو اللہ نے یہاں بیان کیا، اور دوسرا منافق کی حرکات اور سکنات۔ اللہ فرما رہے ہیں، اپنے نبی سے مخاطب ہو کر اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ کو ایسے شخص کی بات پر تعجب ہوتا ہے کہ جو دنیا کی زندگی کے اعتبار سے، اور وہ قسم بھی کھاتا ہو، یعنی ایسی اچھے انداز سے گفتگو کرتا ہو، آپ کے ساتھ محبت کے دعوے کرتا ہے، آپ کے ساتھ عشق کے دعوے کرتا ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہے ہی میرا، اور یہ صرف اور صرف ہے ہی میرا، اور واللہ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور وہ قسمیں کھا کر کہتا ہے کہ میں تو آپ ہی کا ہوں، مجھے تو آپ سے ہی پیار ہے، مجھے تو آپ ہی سے محبت ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ پاک نے اخنس بن شریک جو ایک منافق تھا، حضور کی مجلس میں آتا تھا، اللہ نے اس کا ذکر کیا، اور اس کی چال بازیاں اور اس کے اندر کا جو حال ہے اللہ نے وہ ذکر کیا ہے۔ ظاہری بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جو اپنے امتی کے دل کے حال کو تو نہیں جانتے، دل کے حالات تو صرف اللہ کی ذات جانتی ہے۔ تو یہ منافق حضور کی بارگاہ میں آتا تھا، ادھر سے مشرکین مکہ کے سرداروں کے پاس بھی بیٹھتا تھا، اور ادھر سے حضور کے پاس بھی آتا تھا، اور ایسی وہ کہتے ہیں ایسی ایموشنل انداز سے نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھ کے بات کرتا، میں تو آپ کا ہوں، مجھے تو آپ کی قسم ہے، مجھے تو آپ سے محبت ہے، میں تو آپ کے ساتھ ہی ہوں، میں ان کے ساتھ نہیں ہوں، میرا تو وقت آپ کے ساتھ گزرتا ہے بس۔ یعنی اندر اپنا ذاتی مفاد تھا، اوپر ظاہر سے نبی علیہ السلام کے ساتھ وہ محبت کا دعویٰ کرتا، اور کہتا میں ان مشرکوں کے پاس جاتا ہوں، کافروں کے پاس جاتا ہوں، میں صرف اور صرف ان کی خبریں آپ تک لانے کے لیے جاتا ہوں، باقی میں آپ کے بارے میں مخلص ہوں، اور اس بات پر وہ قسمیں بھی کھاتا تھا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، میرے محبوب یہ جو اخنس ہے یہ منافق ہے، یہ تو جھگڑالو ہے یہ تو جھگڑا کرنے والا ہے۔ اس آیت سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ اصل حق اور باطل کا مدار وہ انسان کا دل ہے۔ کسی کے ظاہر کو دیکھ کر کے ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ بڑا مومن ہے، یہ بڑا ایمان والا ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس سامنے ایک جنازہ گزرا تو حضور نے پوچھا نہیں تھا کہ بتاؤ اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو بڑا گناہ گار ہے، یہ تو ایسا ہی ایسا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جنتی دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ لو۔ اور پھر ایک شخص کا جنازہ نکلا، فرمایا اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ یا رسول اللہ یہ تو بڑا متقی پرہیزگار ہے، بڑا نمازی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے شاہ فرمایا جنتی دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ لو۔
تو انسان کا ظاہر کیا ہے اور باطن کیا ہے، یہ معاملہ تو کل اللہ نے دیکھنا ہے، اور اللہ نے انسان کے جنتی ہونے کا فیصلہ کرنا ہے۔ انسان جب تک دنیا میں ہے وہ آخر تک اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے محنت کرے گا۔ وہ کسی موقع پہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے نمازیں پڑھتا ہوں میں کامیاب ہوں، میں حج کر رہا ہوں میں کامیاب ہوں، میں تلاوت قرآن پاک کی اور صدقہ خیرات اللہ کے راستے میں خرچ کروں میں کامیاب ہوں۔ نہیں بابا، یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موت پہ فیصلہ کرنا ہے کہ کون کامیاب ہوا کون ناکام ہوا۔ تو اخرس بن شریح کی یہ پہلی صورت اللہ نے بیان کی کہ یہ بڑی چپڑی چوپڑی باتیں کرتا ہے آپ کے سامنے، تو یہ صرف اور صرف محض اس کی مکاریاں ہیں، چالاکیاں ہیں، وگرنہ یہ تو سب سے بڑا جھگڑالو ہے، فتنہ فساد کرنے والا ہے۔ اور آگے فرمایا وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ، اب یہاں سے منافق کی دوسری صورت کو اللہ بیان کر رہے ہیں کہ جب یہ پلٹتا ہے نا پھر یہ کیا کہتا ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ زمین میں فساد پھیلے، ادھر کی باتیں ادھر کر دے، ادھر کی باتیں ادھر کر دے۔ ادھر فرمایا یا رسول اللہ، فرمایا میرے محبوب یہ کیا کرتا ہے، یہ تو ادھر سے آپ کو کہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، ادھر جا کے ان کو آپ کی باتیں بتلاتا ہے اور ان کی باتیں پھر آپ کو بتلاتا ہے، تو یہ کیا کر رہا ہے، یہ فساد پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ، یہ منافق کا یہ دوسرا فساد کی دوسری علامت بتائی کہ وہ لوگوں کا نقصان کرتا ہے، لوگوں کا کسی کی فصل خراب کر دی، فصل کاٹ دی، آگ لگا دی، تو فرمایا یہ منافق کا کام ہے۔ وَالنَّسْلِ، اور مویشی، مال مویشی کسی کو معذور کر دیا، کسی کو دوائی کھلا کر کے، یہ منافق کے سارے، یعنی جو وہ بھی منافق ہے کہ جو لوگوں کے مال کا نقصان کرتا ہے، جو لوگوں کی ہر وقت سازشیں کر کے لوگوں کے نقصان سوچتا ہے، یہ بھی منافقانہ یہ تو اللہ نے موٹے موٹے چیزیں بتلائی ہیں۔ باقی منافق جو لوگوں کا نقصان کرے یہ بھی منافق ہے۔ اور فرمایا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اللہ تو فساد کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اور آگے فرمایا وَإِذَا قِيلَ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ، عزت بالاسم، فرمایا جب ان سے کہا جائے نا، اس منافق سے جب کہا جائے کہ یہ تو کیا کر رہا ہے کہ ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر کر رہا ہے، تو اللہ نے فرمایا یہ فخر محسوس کرتے ہیں اس بات پہ، یعنی اکی تاج کینچی دے کی تاج سوئی، یہ اس بات پر فخر کرتا ہے، یہ اس بات پر فخر محسوس کرتا ہے میں انہاں بھی خوش رکھا ہوا تو میں انہاں بھی خوش رکھا ہوا، میں وہ بھی مجھ سے راضی ہیں کہ یار یہ تو واقعی بندہ بڑا ٹھیک ہے ہمارے حق میں ہے، اور میں نے ان کو بھی خوش کیا ہوا ہے کہ بھائی یہ، اور یہ اس پر فخر کرتا ہے، یعنی ہے تو یہ گناہ والی چیز، بالاسم ہے تو یہ گناہ، لیکن اس پر یہ فخر کرتا ہے، اپنی اس چال بازی اور منافقت پہ یہ فخر کر رہا ہے کہ یار میں تو بڑا اچھا کام کر رہا ہوں، دونوں کو میں نے خوش کیا ہوا ہے، یہ بھی مجھ سے خوش ہے یہ بھی مجھ سے خوش ہیں۔ اللہ نے کتنی گہرائی میں منافقت کو بیان کیا ہے۔ پھر آگے اللہ فرما رہا ہے فحسبہ جہنم، یاد رکھ لو ایسے شخص کے لیے کافی پھر جہنم ہوگی۔ اور آگے فرمایا وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، کتنا برا ٹھکانہ ہے جہنم، کہ کیا مطلب کہ جو یہ اس طرح کی منافقت کرے گا، جو اس طرح کے کام کرتا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم میں جنت نہیں ہو سکتی۔ یہاں تک اللہ نے منافق کا ذکر کیا ہے۔ اب یہاں سے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ، یہاں سے اللہ پاک مخلص کا ذکر کر رہے ہیں، جو اللہ کے لیے جیتے ہیں، اللہ کے لیے کام کرتے ہیں، اللہ کے لیے عبادت اجازت کرتے ہیں۔ یہاں سے اصل میں مفسرین لکھا ہے اس آیت کے اندر صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ ہے، جو صحابی رسول تھے، جب یہ ہجرت کر رہے تھے نا تو مشرکوں نے کافروں نے کا راستہ روکا، جب راستہ روکا تو انہوں نے نا، ان کے ہاتھ میں تیر تھے، تو انہوں نے کہا دیکھو میں تیر بھی بڑے اچھے چلانا جانتا ہوں، اگر تم میرا راستہ روکے گے تو میں اس وقت تک تیر چلاتا رہوں گا جب تک یہ میرے تیر ختم نہیں ہوتے، اور میرے ہاتھ میں تلوار بھی ہے، میں تلوار کے ساتھ تمہارا مقابلہ کروں گا۔ اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر تم اس بات پر راضی ہو فلاں جگہ پہ میری زمین ہے وہ تم لے لو اور مجھے ہجرت اپنے نبی کے پاس، اپنے محبوب کے پاس، اپنے آقا کے پاس جانے دو۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنی جان اور مال کے ذریعے سے اللہ کو راضی کرتے ہیں۔ واللہ رؤوف بالعباد، جو ایسے لوگ ہو جو اپنی جان اور مال کے ساتھ اپنے رب کو خالص اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے راضی کرتے ہیں، تو پھر ایسے بندوں پر اللہ مہربان ہے۔ کل قیامت والے دن ایسے لوگوں کو اللہ پاک ان کے اس اخلاص کا بدلہ جنت عطا فرمائیں گے۔ ایک بات یاد رکھ لیں، تمام اعمال کی جو روح ہے وہ اخلاص ہے، تمام اعمال کی روح اخلاص ہے۔ اس لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہائی میں بیٹھ کے اپنے آپ کو ملامت کر کے روتے تھے، کاش میں بکری کا بچہ ہوتا، کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا، کاش کہ میں درخت کا پتا ہوتا، بکریاں آدھی چبا کر کے لے جاتی، کل اللہ کی عدالت میں ابو بکر کو کھڑا نہ ہونا پڑتا۔ تو یہ صدیق اکبر کیوں کہتے تھے کہ ان کو اپنا سب کچھ کرنے کے باوجود بھی وہ ڈرتے تھے۔ ہمارے حضرات تو فرماتے ہیں، میرے شیخ فرماتے تھے، کرتے کرتے ڈرنا چاہیے، ڈرتے ڈرتے کرنا چاہیے، مرتے مرتے کرنا چاہیے، کرتے کرتے مرنا چاہیے۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے اس لیے ہر عمل کو، ہر چیز کو، اے اللہ میں تجھے راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال صدقہ کر کے غلام دیکھا، ایک غلام نے دیکھا کہ سارا مال اللہ کے راستے میں خرچہ کر کے میرا روز آقا جاتا ہے مسجد میں چلا جاتا ہے، تو وہ غلام پیچھے چل دیا۔ جب گئے تو آگے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند درہم کی تھیلیاں رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں یوں رکھ کے کہتے ہیں مالک یہ تیری عطا کردہ نعمت ہے، اے مالک یہ تیرا عطا کرتا یہ مال ہے، اے اللہ میں تو غلام ہوں
غلام کے ذمے تو نے لگایا کہ میرے بندوں تک تقسیم فرما. اے اللہ میری ڈیوٹی میں جو کمی کوتاہی ہو رہی ہے اللہ تو معاف فرما. یہ مال میں تیرے راستے میں تیرا دیا ہوا خرچ کر رہا ہوں, میرے مالک تو قبول فرما لے. اور جو غلام ہے دیکھنے والا کہتا ہے, ہم تو یہ بات آسانی سے کر رہے ہیں نا, جو غلام تھا جو دیکھنے والا وہ کہتا ہے کہ عثمان کے آنسو آنکھوں سے نکلتے تھے, داڑھیوں کا بوسہ لیتے ہوئے سیدھا سینے سے زمین پر گر رہے تھے, اتنا رو رہے تھے. کیا مطلب کہ اللہ یہ جو مال خرچ کر رہا ہوں اس کو تو قبول فرما لے. تو اللہ کے سامنے ہر نماز کے بعد رونا چاہیے, اے اللہ میری تہجدیں, میری نمازیں, میرے روزے, میرے حج اور میرے زکوٰۃ ایسا نہ ہو کر قیامت والے دن ترازو کے پلڑے میں تولے جائیں اور ایک طرف میرے ریاکاری کا سورما اور غلیظ قسم کا گند جو ہے وہ دوسرے ترازو میں آ جائے, کہیں یہ گند میرے ان نیکیوں کو نہ کھا جائے. تو اس لیے ریاکاری سے اپنے آپ کو بچانا. اگر اٹھنا تو اللہ جل شانہ کے سامنے یہ دعا کرنا, تہجد کی اللہ توفیق دیتا ہے تو اللہ سے رو رو کے مانگنا, اللہ قبول فرما لے. اذان کی, نماز کی, ہر چیز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتے کرنا. اللہ ہمارے اعمال کو محفوظ فرمائے اور اپنی رضا کے مطابق اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.